بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، او دا یہ مرتبہ ہے. یا جس طرح ایک اور حدیث شریف ہے اے جڑی میں جناب دی خدمتاں وچ پیش کر رہے ہیں حدیث شریف، یہ ابھی جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ سنن ترمذی میں ہے. اور اس باب بھی امام ترمذی نے کتنا شاندار باندھا ہے. وہ فرماتے ہیں باب ما جا فی فضل الفقہ علی العبادہ. یہ دو چار گلاں تاں بھی کرے میں انجی نہ مست ہویا کوئی خبر ہے سانو. ایک رولا ہے کہ ہنج دا لے جاتا کہ نا بندے میں ہی ہے. ہاں تو جب دوسرا کھاتا شروع کر دیں تو پھر وہ آدھے نہیں کوئی اے عبد القادر کا ملنگ ہے. اے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اندازہ کرو کہ ایک طرف یہ ہے اور ایک اور حدیث شریف میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی مسند امام ابی حنیفہ میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مسند میں اس حدیث شریف کو لایا ہے اور امام ترمذی نے سنن ترمذی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور اس حدیث شریف کے راوی کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ اتنی مشہور حدیث شریف ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی جلسہ دستار فضیلت پر وہ علماء نے بیان نہ کی ہو، ہر جگہ وہ بیان کی جاتی ہے. اور وہ ذرا سماعت فرمائے کہ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدھے میں اپنے کناں نال سائیاں پاکاں کو سنیا. کہ سنیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولو سائیں فرماندن کہ من سلک طریقاً یبتغی فیہ علما، جڑا بندہ اس راہ تے چلیا ہے جس راہ وچ انہوں علم مل سکتا ہے، تے سلک اللہ لہو طریقاً الی الجنہ، اللہ نے اس کو چلا دیا ہے جنت کے رستے پر. یہ جتنا زور دا آکھ سکتے ہو سبحان اللہ آکھو. اللہ نے ان کیڑے رستے دے چلا دیتا ہے؟ کیڑے رستے دے؟ جنت دے رستے دے چلا دیتا ہے. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکہ لتادہ اجنحتہا. گستاخی معاف کرے، وہ قاری صاحب کو تھوڑے ڈر لگتا ہے تاں ہا ہو صحیح. میرا ویسے جتنے مخارج مخورج سارے بگڑے ہوئے تقریراں کر کے نہ عین نکل دی نہ ہا. اجنحتہا، فرشتے اپنے پر ایسے کر لیتے ہیں. کیوں جی کر لیتے ہیں؟ رضاء لطالب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے اتنا سا بچہ بھی نکلے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں. فرشتے کیا بچھا لیتے ہیں جی؟ ہون میں ایس پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اے منڈا پاویں موچی دا ہوئے، اے منڈا پاویں مسلی دا ہوئے، اے منڈا پاویں نائی دا ہوئے، اے دیاں پیراں تھلے پر بچھا دیں دن فرشتے. تو اگر ایم پی اے اور ایم این اے اور وزیر اعظم اور صدر کا اور جرنل کا لڑکا ہو اور وہ جڑی V8 ہوتی ہے اس میں آ رہا ہو، اگے بھی ایک ہو کرنے والی گڈی ٹرے پیچھے بھی، تو او دیاں پیراں تھلے کیوں حضور ہے فرشتیاں دے پر؟ میرے آقا ہیں؟ حالانکہ اے جڑا موچیل ہے اے پاویں ٹھڈے کھاندا ہویا قیدا پھڑ کے ہنج کردا آ رہا ہے، اے دیاں پیراں تھلے فرشتیاں دے پر. اور او جناب گرمیاں وچ اے سی پہ چلن تے سردیاں وچ ہیٹر پر کوئی پر نہیں، کوئی پر نہیں. اے دیاں پیراں تھلے پر کیوں ہے اور ادھر پر کیوں نہیں جبکہ مال اس کے پاس ہے؟ میرے بچے غور کر، وہ بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی اچھا بول سو، وہ بھی اور یہ بھی، وہ بھی علم کے لیے نکلا ہے یہ بھی، لیکن دو علماں چ فرق ہے. ایک علم دا تعلق انگریز نال ہے تو دوسرے دا تعلق آمنہ کے علاج سے ہے. اور بولو گل ساری، او اچھا بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری. تو اب اس کے پیروں کے نیچے جو پر ہیں، بہ جاؤ، اس کے پیروں کے نیچے جو پر ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ یہ
بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کے پیروں کے نیچے پر اس لیے کہ یہ بڑے رسول کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے جب پر بچھا لیتے ہیں، آستہ آستہ کھانا تو لون لا لینا، نظر میری بڑی تیز ہے، نمک شمک لا لینا تو پھر کھنگ لگ جیسی کوئی خاص کر لے۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پیار بھی کرتا ہوں سنیوں سے، بلکہ تھوڑا نہیں چنگا بھلا کرتا ہوں، اس وجہ سے رگڑا بھی تھوڑا لگ اچھا بولے۔ اچھا جی، اب آپ غور کریں، یہ مقام ہے، لیکن یہاں پر میں صوفیوں کی بھی بات کروں گا، اور یہ بڑی راز کی بات ہے، آپ کے گھٹنوں مبارکوں پر ہاتھ رکھ کر۔ اب یہاں یہ علم کی فضیلت ہے ایک طرف، لیکن پھر علم بھی ایک طرح کا نہیں ہے۔ یہاں ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں، میرا تلق باویاں نل بھی ہے، یہاں علم بھی ایک طرح کا نہیں ہے، علم ہے دو طرح کے، اور ان دو طرح کے علم کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اونچا بولو، کون فرما رہا ہے؟ اے عرب والا کے غیرت مند لوگوں، اونچا بولو، کون فرما رہا ہے؟ یہ بھی آپ کا اعلان ہے۔ پھر علم بھی دو طرح کے ہیں، اور وہ ایک یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے قلبی، کون سا ہوتا ہے؟ قلبی، اور ایک علم ہوتا ہے لسانی، مثلا لفظ زبان پر جاری ہیں، ایک یہ قسم ہے علم کی، اور ایک علم یہ ہے کہ دل میں نور جاری ہے۔ اچھا، وہ جو دل میں نور جاری ہو، اس عالم کا نام ہے علی اجویری داتا۔ کچھ سمجھ آئی؟ اس عالم کا نام ہے شہنشاہ بغداد عبد القادر الجیلانی، اس عالم کا نام ہے خواجہ میرے علی شاہ، اور اسی عالم کا نام ہے محدث بصیر پوری۔ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کے آپ کو کہتا ہوں، جو میں آپ کے ابا جان کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، میں کبھی نہ کہتا اگر میں ان کے وہ جملے نہ پڑھ چکا ہوتا، اور جب تک دل روشن نہ ہو یہ جملے کہے نہیں جا سکتے، اور دل روشن کے بغیر یہ جملے کبھی نہیں کہنے ہوتے کہ جو کچھ بھی ہے اسلام کا نچوڑ حب مصطفیٰ کا نام ہے۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہوئی ہیں جی؟ دو۔ اس کا اعلان مختلف مقامات پر صحابہ کرام نے کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، فعلم ثابت فی القلب، ایک دل ہے، ایک علم ہے کہ جو یہاں ہوتا ہے، یہاں 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 یہاں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا، فقیر اکثر ایسے کرتے ہیں، دیکھو جو ظاہری علم والا ہوتا ہے وہ اگر اس سے پوچھا جائے مسئلہ تو وہ ایسے کرتا ہے، اور جس کا قلبی علم ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے، ادھر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جدا ہیں اور یہ جدا ہیں، اس جدائی نے بیڑا غرق کر دیا، اس جدائی نے تباہی برباد کر دی، تباہی کر دی، بربادی کر دی، کہ علماء ظواہر کو اولیاء سے دور اور اولیاء کو علماء ظواہر سے دور، ہرگز جدا نہیں۔ ایک بات مگر ضرور ہے، جو ظاہری علم کے بعد درجہ کمال پر پہنچتے تھے، اللہ ان کے اس لسانی علم کو قلب میں ٹکا کر نور میں بدل دیتا تھا، اور یہی مولوی ولی ہوتے تھے، یہی مولوی۔ داتا صاحب مولوی ہیں، حضور غوث پاک مولوی ہے، پیر میرے علی شاہ مولوی ہیں، شاہ نظام الدین اولیاء مولوی ہیں، بابا فرید الدین پاک مولوی ہیں، لیکن جب انہوں نے عمل کیا اس علم پر تو اللہ نے ان کو راسخ علم والا بنا کر قلب ان کا روشن اور منور کر دیا۔ لیکن ایک فرق ہے آ گیا، اب یہ جو ہم علماء ظاہری اور علم ہے اور باطنی،
یہ بات نے بیڑا غرق کر دیا. اور اس نے کیسے بیڑا غرق کیا کہ ظاہری علم والوں کو اولیاء سے دور کر دیا. جبکہ پہلے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ ظاہری علم حاصل کرنے والے جب علم حاصل کر لیتے تھے، حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بوجوزہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین، آپ کی خدمت مبارکہ میں گھٹنہ اقدس پر ہاتھ رکھ کے فقیر عرض کرتا ہے، آپ اس کی تصدیق کو توثیق فرمائیں گے کہ متقدمین علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ ظاہری علم حاصل کر لیتے تو وہ کسی ایسے درویش کو تلاش کرتے جو ان کا تزکیہ نفس کیا کرتا تھا. چونکہ مصیبت ساری یہ ہے کہ نواں بندہ پڑھیا ہوئے تو اس کو ایک صوفی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس میں ٹھہراؤ پیدا کر سکے، جو اس کے اندر تحمل و بردباری لا سکے، جو نفس کی شرارتوں سے اس کو آگاہ کر سکے اور جو اس کے اندر عشق کی جوت جگا سکے، علم کی سان پر عشق کی پان لگا کر اسے دربار مصطفیٰ میں پہنچا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پہلے ہوتا تھا. دیکھیے میں جنابوں کی خدمت میں گزارشات پیش کروں. حضرت صاحب قبلہ پیر سائیں آپ کی برگاہ مقدسہ میں عرض کروں، التجا کروں، اور حضور مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت امام غزالی نے 1000 کتاب لکھنے کے بعد بیعت ہوئے ہیں. بیعت اور با یبیو کا مطلب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بک جانا کہتے ہیں. 1000 کتاب لکھنے کے بعد امام غزالی کو ایک صوفی کی تلاش کیوں کرنا پڑی، یہ سوال بہرحال میں قائم کر کے یہاں سے جاؤں گا. کہ 1000 کتاب لکھنے کے بعد حضرت غزالی امام غزالی امام محمد غزالی رحمہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے مرشد کی تلاش شروع کی. اور جب ان کو مرشد ملے تو پہلے ہی روز انہوں نے خواب میں اللہ سبحانہ کی زیارت کی نور کی صورت میں. اور سویرے جب وہ اپنے مرشد کی برگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی انہوں نے خواب نہیں سنائی تھی تو شیخ نے کہا آجا غزالی آجا، یہ ہمارے ابتدائی کھیل ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ علماء کے لیے کہ ان کا تعلق صوفیاء سے ہو. اگر ان کا تعلق حضور غریب نواز میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا قبلہ حضور قبلہ آپ کی برگاہ عالیہ میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی صاحب علم کی نسبت کسی صوفی سے ہوئی تو میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں حضور غریب نواز میری عمر آپ کے عمر مبارک کے ایک حصے تک بھی نہیں ہے، مگر میں آپ کے بچوں اور پوتوں کی جگہ پر ہوں. میں قسم واللہ باللہ تاللہ کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان علماء کی زیارت کی ہے جن کا تعلق کسی صوفی سے ہے، اور میں نے ان علماء کی زیارت کی ہے جن کا تعلق کسی صوفی سے نہیں. دونوں کے اندر میں نے زمین و آسمان کا فرق پایا. میں نے جن کا تعلق صوفیاء سے تھا ان کی گردن نیچے، ان کے کندھے نیچے، ان کے اندر عاجزی، ان کے اندر تحمل، ان کے اندر محبت، ان کے اندر آہوزاری، ان کے اندر حضور کے لیے تڑپنا، ان کے اندر اہل بیت کا پیار، ان کے اندر صحابہ کا ادب، ان کے اندر اولیاء کی تکریم و تعظیم پائی ہے. اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا فیضان کتابوں کا نہیں ہے، کتابوں کے بعد کسی جناب کا فیضان نظر آتا ہے. سبحان اللہ. کتاب کے بعد کسی جناب کی حاجت ہوتی ہے. اگر جناب نہ ملے تو کتاب نیری رہنمائی نہیں کر سکتی. ایک صوفی کا نام ہے، میرے آقا و مولا جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں، ایک صوفی کا نام ہے حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ. سبحان اللہ. ابریز شریف والے. اور آپ کے خلیفہ اجل کا نام ہے
حضرت مفتی احمد سلجماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 550 مفتیوں کا یہ استاذ ہے مفتی احمد سلجماسی، اور یہ ایک ایسے بندے کے ہاتھ پر بیعت ہے جو حسنی حسینی سید ہے اور نام عبدالعزیز دباغ ہے، اور آپ اپنی بیعت کا واقعہ اس طرح لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں حضرت کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ کامل ولی ہے اور اس نے ظاہراً نہیں بھی پڑھا ہوا تو یہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ فرق بھی رہے، ایویں جنے کھنے نو ولی نہیں مان لینا، تو ہی تونے دا پتہ نہ ہوئے تو آخو بھی کلندر پاک جا رہے نہیں۔ مصیبت یہ ہے نا جی حضرت، ہاں جیڑا تھوڑے جے ٹل لٹکا لوے، جیڑا گلے وچ کنٹیاں بن لوے، تسی کہندے ہو ولی جان، یہ بھی نہ سمجھنا این ممکن بات ہے کبھی ٹل والا ہو بھی سکتا ہے، ایک کلیہ ہی نہ بنا لوے ہے، کدے کدے کوئی مست بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر اعتراض کریں تو میں آپ کو اعلیٰ حضرت بریلوی سے ثبوت پیش کر دوں گا، جو آپ نے سیدی موسیٰ سہاگ کا ذکر کیا، تو ایسے لوگوں میں بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ ایک مصیبت یہ ہے جڑا ساڈے علماء رگڑا لانا شروع کر دین، وہ وچ ہی رگڑ جاندے نے سیاں نو، ساریاں نو نہ رگڑو، پہچان صرف کرانی ہے حق کی اور باطل کی، اور فرق کرنا ہے 1 نمبر میں اور 2 نمبر میں۔ ہم سنی ہیں، ہم نے 2 نمبر کا انکار کرنا نہیں ہے، یہ 2 نمبر کا انکار نہیں کرنا کہ وہ ہیں، اقرار ہم نے 1 نمبر کا کرنا ہے۔ اونچا بولو، اقرار کس کا کرنا ہے؟ لیکن ہمیں صرف پہچان ہونی چاہیے۔ تو اب آپ غور کریں کہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ بظاہر کوئی نہیں پڑے ہوئے تھے، بظاہر بالکل ایک لفظ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں، علماء یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی خبر ہے کہ آپ نے قرآن مقدس دیکھ کر بھی نہیں پڑھا تھا۔ میرے والے تک ہو نا، تک کے بھی سبحہ یسبح والی آیات وہ پڑھا کرتے تھے، دیکھ کر بھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ اب ان کی جو رسائی درگاہ مصطفیٰ تک ہے ذرا وہ بھی سنیے، اور جن کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ذرا ان کی بھی سنیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ابریز جب کہو تو ساتھ شریف کہو، اتنا ادب کرو۔ اور اگلا جملہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے او جھڑائیں، اے او جھڑائیں، کون؟ سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں اے او جھڑائیں جس کو 18,000 عالم اپنی انگوٹھے کی پشت پر نظر آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے سیدی مفتی احمد سلجماسی جب آئے تو رستے میں یہ سوچتے ہوئے آئے کہ میں بیعت تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک اصلاً ایک پہچان ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل، اے اونچا بولو گے، ولی جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، نہیں، اے اتنا اونچا بولنا ہے کہ تمہیں رٹیا جائے، ولی جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، اونچا بولو، جو ولی ہوتا ہے جاہل، نہیں ہوتا، پھر بولو جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل، نہیں ہوتا، ایک باری اونچا اور بولو جو ولی ہوتا ہے جاہل۔ نہیں ہوتا، اگرچہ آپ کو اس کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو مگر وہ جاہل، یہ بھی نقطہ یاد رکھنا۔ کبھی ایسا ہے کہ آپ کو تقلیل علم کا تمرد وارد ہے، تو پھر اس تقلیل علم کے تمرد کے ورود پر آپ ایویں ہی فتوے ٹھوکے جا رہے ہو۔ ایسا نہیں، جو ولی ہے وہ جاہل نہیں، جو جاہل ہے وہ ولی نہیں۔ چلیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیعت ہونے کے لیے آ رہا ہوں تو میں پہلے چیک تو کر لواں اے ولی بھی ہیں یا، تو تمہیں پتہ ہے نا اساں جڑے مولوی ہوندے ہیں ساڈی نظر بہت باریک ہوندی ہے، زیراں زبراں تک اساں نہ چھڈ دے، نظر پوری رکھدے ہیں۔ وہ جس ٹائم آئے بیعت ہونے واسطے انہوں نے کہا حضور مجھے بیعت کر لیں، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا حضور مگر پہلے میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہو، تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ نے ایسے دیکھا انہیں اور فرمایا یہ آیت قرآن۔ پھر انہوں نے حدیث شریف پڑھی اور کہا حضور یہ کیا ہے؟ سیدی عبدالعزیز دباغ نے دیکھا اور فرمایا یہ حدیث مصطفیٰ۔